یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، جس ذات نے اتنی بڑی یہ مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، تعالی عما یشرکون، جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس سے وہ بلند و بالا ہے۔ پھر چوپاؤں کا تذکرہ کیا کہ اسے ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس میں ہے کیا؟ اس میں لکم فیہا دفء و منافع منہا تاکلون، اس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو۔ اب تو اون والا رواج ہی ختم ہو گیا، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں ان جانوروں کی پشم، اون سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، سارے نہیں تم کھاتے، منہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ حلال و حرام کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جمال ہے۔ اس بندے سے پوچھیں نا جس کی 200 بکریاں ہیں، اس سے پوچھیں کہ جب وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں، اس کے چرواہے لے کے جاتے ہیں، جب وہ بکریاں آتی دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ دودلی دودل ہوتی ہے روڈ کے اوپر، کچے راستے ہوتے نا تو سارا مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، لیکن بکریاں آ رہی ہوتی ہیں اور اندر داخل ہو رہی، بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس سے پوچھیں جن کے پاس بھینسوں کے فارم ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں جانوروں کو دیکھ کے، اونٹوں کے فارم ہیں، جانوروں کے فارم ہیں، ان سے پوچھیں جن کی یہ پیشہ بن چکا ہے۔ فرمایا اس میں تمہارے لیے خوبصورتی، یہی نہ تریحون وہی نہ تسرحون، جب تم انہیں چرنے کے لیے لے جاتے ہو یا جب تم انہیں شام کو واپس لے کر آتے ہو، دونوں صورتوں میں آپ حیران ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا بڑا ریوڑ تھا، لمبا سا ڈنڈا لے کے جا رہے تھے اپنے علاقے میں، تو بکریاں ہی بکریاں دیکھی، ڈھیر بکریاں، جہاں تک نگاہ اٹھائی بکریاں ہی بکریاں۔ ان کے لاتے زندگی میں لکھا ہے کہ چرواہوں سے پوچھنے لگے، پنجابی میں ترجمہ کر دوں تو زیادہ مزہ آتا ہے، وہ منڈیو بکریاں کنی ہیں انیاں؟ انہوں نے کہا بابا جی اے خادم رسول نہیں، خادم رسول انس بن مالک، انہاں دیاں بکریاں نے، آسی انہاں دے چرواہے، یہ ان کی بکریاں اور ہم ان کے چرواہے ہیں۔ غلاموں کو نہیں پتا کہ ہمارے مالک نے پوچھا ہے، مالک کو نہیں پتا یہ میری بکریاں ہیں۔ اتنی دولت تھی حضرت انس بن مالک کے پاس، بہت مالدار صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے۔ فرمایا تمہارے یہ جانور جو ہیں تمہارے بوجھوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتے، بڑی ترقی کر لی ہم نے، لیکن جس گدھے کو اور خچر کو اللہ نے پیدا کیا اس کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی ترقی ہو گئی، خدائیاں کرنے جتنی مرضی بیسمنٹ کی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں جا کے آپ پھر یہی کہتے ہیں جی بقیہ خدائی گدھے ہی کریں گے، زارا کرین کیا کرے گی، وہ کتنا کو نیچے جا کے اپنا پنجہ مارے گی، اس نے اندر گرنا ہے۔ آتی ہے جہاں جا کے پھر ایک چھوٹا سا راستہ صرف گدھے کے گزرنے کا ہوتا ہے نیچے۔ فوج ہے، لیکن آج بھی فوج میں دنیا کی جتنی مرضی بہترین فوج ہو، لیکن ہر جگہ پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے سامان ہی لے کے جایا جاتا۔ ہیلی کاپٹر کو تو تباہ کر دے گا دشمن، پھر وہاں پہ گدھوں کے ذریعے سے کیا ہے، اسلحہ بھی، کھچر گھوڑے ان کے ذریعے سے آج بھی اسلحہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا وہ گنتی کی ہمیں نظر آتی ہیں، وزن اٹھانے والی، مثلا گدھا ہے، کھچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، انہی کے اوپر ہم مال برداری کا سامان اٹھاتے ہیں نا جی، لیکن یہ ان کی افادیت ختم نہیں ہوئی، آج بھی ہے۔ اپنی آنکھوں سے تو میں نے اونٹوں کے اوپر گندم کی اور گڑ کی بوریاں 10 بوریاں تو میں نے خود دیکھی اونٹ کے اوپر، اور ہمیں ترس آتا تھا کہ اتنی بوریاں اس کے اوپر کیوں لاتے ہیں، 5 ادھر ہیں 5 ادھر ہیں اور 2 اوپر ہیں۔ باندھنے کے بعد اس کی بڑی آواز نکلتی تھی، باندھنے کے بعد پھر وہ اسے کہتے تھے سندھ میں ہوش ہوش ہوش، وہ اونٹ جناب آگے ہو کے اتنا کھڑا ہوتا تھا، بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، اور ہم حیران ہوتے تھے اتنا وزن اس کے اوپر ڈالا ہے، کیسے لے کے جا رہا ہے۔ تو اس لیے والخیل والبغال، فرمایا یہ کھچر گھوڑے، والحمیر
گدھے لترکبوها ودینا، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تم ان میں سفر کرو، سواری کرو اور باعث زینت ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العزت وہ چیزیں پیدا کرے گا ما لا تعلمون۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ 1400 سال پہلے آیت نازل ہوئی ہے نا، 1400 سال پہلے ہی نازل ہوئی ہے، تو 1400 سال پہلے جہاز یہ کچھ تھے، لیکن ابھی بھی اللہ نے یہی کہا ہے نا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ابھی تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا ما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، تو ابھی پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جسموں میں مشین فٹ کر دی جائے، ہم اس میں بیٹھیں، ہر بندی اپنا ہیلی کاپٹر لے کے اپنے اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں۔ لوگ تو لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لگے تو ہوئے ہیں۔ کشتی کے اوپر سفر ہوتا تھا، لیکن پانی کے اندر بھی کبھی کسی نے کیپسول میں سفر کیا ہو، گول ببل کی طرح کا کیپسول بنا دیا، کیپسول کی طرح کا بنا دیا، نہ یہ خطرہ ہے کہ ڈوبیں گے، وہ اندر پانی میں چل رہا ہے۔ سمندر کے نظارے دیکھتے ہیں لوگ۔ یہ جمعے والا مسئلہ بن گیا جی، کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر مزید چیزیں گنوائیں، یہ تو انعام کی صورت میں تھا، اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ دبئی پہلے مر گیا، پانی بنا کے اتارتا تھا، جب اللہ نے بھیجا تو نکالنے کا راستہ ہی نہیں ہے، بھول گئے کہ کبھی ہمیں یہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پہلے مصنوعی بارشیں کرتے رہ گئے، اور جب اللہ نے بارش برسائی تو پھر پانی نکالنے کا راستہ ہی نہیں ہے، پھنسے ہوئے، گند ہی گند، دنیا کا بہترین شہر بدبودار بن گیا۔ میرا بھتیجا کہہ رہا تھا کہ اتنی بری حالت ہے کہ گندگی جو ہے نا پانی کے اوپر تیر رہی ہے، اور یہ دبئی ہے، ادھر یہ بیچارہ رو رہا ہے، ساتھ جو ادھر بیٹھتا تھا، کہتے اتنی بری حالت ہے۔ کہتے اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، اب کیا کریں۔ فرمایا آسمان سے پانی کس نے نازل کیا؟ منہ شراب، اس میں تمہارے لیے پینا ہے۔ یہی پانی جب زمین میں جاتا ہے، پھر زمین میں ہم نے پمپ لگا لیے، اللہ نے وہ انسان کو عقل دی کہ زمین سے پانی کیسے پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، پانی نکالتے تو نہیں تھے نا، پہلے وقتوں میں سفر کرتے تھے، جہاں پرندہ نظر آیا کہ وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی پانی کا ڈھیر ہوگا، وہاں پہنچتے تھے، تالاب بنا ہوا ہوتا تھا، سٹور اللہ نے کیا ہوتا تھا، پی لیتے تھے، یا پانی بہتا تھا دریاؤں ندی نالوں کی صورت میں۔ آج تو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ 600 فٹ گہرا بور کر لیتا ہے، کہیں جا کے 100 فٹ پہ بھی آ جاتا ہے، 70 پہ بھی آ جاتا ہے۔ منہ شجر فیہ تسیمون، پھر اس میں پودے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کھیتیاں بنائی ہیں، زیتون، کھجوریں ہیں، انگور ہیں، ومن کل الثمرات، من کل الثمرات بولا کل۔ آپ دیکھیں نا آپ کے گھر میں 4 فروٹ آ گئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا یار آج اس طرح کرو، آپ مارکیٹ میں جائیں، جتنے فروٹ ہیں لے آؤ۔ آپ کہیں جی جتنے فروٹ دکاندار کے پاس پڑے تھے میں سارے لے آیا ہوں، گنو کتنے ہیں، بوفے سسٹم، آپ گنتے ہیں، کہتے ہیں 16 فروٹ ہے، 16 قسم کا فروٹ ہے، تو یہ کل ہے۔ آج تو سوشل میڈیا نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ وہ پھل جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہیں اور ابھی بھی نہیں دیکھے، لیکن جب قرآن جی کی تلاوت کے پیچھے سورہ رحمان کی تلاوت ہوتی ہے نا تو اس میں پھلوں کی قسمیں دکھاتے ہیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ دنیا کھا رہی ہے، یہ گریاں نکلتی ہیں اندر سے، گریاں، عجیب و غریب قسم کی شکل و صورتوں والے پھل ہیں، لیکن سارے کے سارے اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، ابھی تو بڑا کچھ پیدا کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، سورج و چاند کو بھی، ستاروں کو بھی، مسخرات بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے مطابق یہ چل رہی ہیں، اس میں تمہارے لیے نشانی ہیں، یعنی عقل والوں کے لیے۔ پھر فرمایا سمندر کا، ہم نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کراچی کے سمندر کو دیکھیں، خوف آتا ہے، جب کھڑے ہو کے سارے سمندر پہ دیکھیں تو سمندر اونچا نظر آتا ہے، بڑی بڑی تیز چھلیں آتی ہیں، آگے آگے برابر ہو جاتی ہیں۔ آج بھی مشہور ہے کراچی کے بارے میں۔
کہ کراچی اگر اپنی اصلی جگہ پر آ جائے، کراچی کا سمندر پیچھے چلا گیا اور پیچھے چلا گیا، کہتے اگر وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے تو آدھا کراچی سمندر میں آباد ہے، اگر واپس آ جائے نا اپنے ٹھکانے پہ تو آدھا کراچی غرق ہو جائے۔ اس کو پیچھے کون لے گیا ہے؟ اللہ۔ جاپان ابھی بھی رو رہا ہے، ہم آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں، اسی طرح مالدیپ رو رہا ہے، اقوام متحدہ میں شور ڈالا ہوا ہے ہمیں زمین دو جی، ہم آہستہ آہستہ زمین میں سمندر میں غرق ہو رہے ہیں، 15-16 سال کے بعد ہم ڈوب جائیں گے۔ وہ پتہ نہیں کب سے 15-16 سال چل رہے ہیں، ڈوبا تو کوئی نہیں ہے ویسے۔ جاپانی بھی پریشان ہیں کہ سمندر اونچا ہوتا جا رہا ہے، گلیشیئر پگھلتے جا رہے ہیں، جاپان ختم ہو جائے گا۔ یہ رب کے کرنے ہیں سارے۔ پھر دودھ اور شہد کا تذکرہ کیا کہ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ مکھی کا تذکرہ کیا، مکھی کا تذکرہ کیا شہد کا، کہ چھوٹا سا جانور ہے، دیکھیں میں کتنا میٹھا، کتنا پیارا صاف شفاف شہد عطا کرتی ہے۔ محنت اس کی ہوتی ہے، ہم تو صرف دھواں دے کے بگا دیتے ہیں اور نکال کے لے آتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو بنا ہی نہیں سکتے، ہم شہد کی ایک بوند نہیں بنا سکتے، خالص شہد 2 نمبر تو بن جائے گا لیکن خالص نہیں بنا سکتے۔ تو اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بطور مثال کے پیش کیا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کر رکھی ہیں چیزیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا، تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، پھر بیویوں سے بیٹے، وحفظا پوتے پوتیاں، دوتے دوتیاں، نواسے نواسیاں۔ افا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون، باطل چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون۔ پھر گھر اور اس کے سکون کی نعمت کو بیان کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا۔ دیکھیں نا، سفر پہ چلے جائیں نا، جب تک گھر نہ آئے سکون نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے، ہم نے اگلے دن حدیث بھی پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے نا تو جب واپس آتے تھے، جیسے ہی آپ کو آبادی نظر آنے لگ جاتی تھی نا، مدینے کے گھر نظر آنے لگ جاتے تھے، تو آپ دعائیں پڑھنے لگ جاتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہم اپنے گھروں میں پہنچ رہے ہیں۔ جو سکون اللہ نے گھر میں رکھا ہے نا، وہ کسی دوسرے کے گھر میں نہیں ہے۔ چاہ کے بھی بندہ یہی سوچتا ہے کہ یار کب نکلنا ہے، یار جانا نہیں ہے، یار بس تھوڑا سا دفتروں میں دیکھ لیں، ایک فکر ہوتی ہے کہ کام سمیٹیں گھر جائیں، بازار میں جائیں تو گھر یاد آتا ہے، ماں باپ کا گھر میں چلے جائیں، والدین کے ساتھ ملنے کے لیے چلے جائیں ان کے پاس، تب بھی اگر بیوی بچے پیچھے اسلام آباد میں ہیں تو گھر یاد آتا ہے کہ کب اپنے بیوی بچوں کے پاس پہنچے، فکر ہوتی ہے نا جی، سکون کا باعث ہے گھر۔ فرمایا سکنن وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، خیموں کا تذکرہ کیا، جانوروں کے چمڑوں سے تم خیمے بناتے ہو۔ تستخفونہا یوم ذانکم و یوم اقامتکم، یہ وہ گھر ہیں جو ہلکے ہیں، جب چاہتے ہو سمیٹ کے بوریے بسترا باندھتے ہو، آگے چل پڑتے ہو جانوروں پہ لاد کے، یہ بھی تمہارے ٹھہرنے کی جگہیں۔ ومن الصوافیہ وعباریہ واشعاریہا اساسا ومتاعا الی حین، پھر ان کی اونوں میں، ان کے بالوں میں اللہ نے بڑا کچھ رکھا ہے، سردی گرمی کے لباس بناتے ہو۔ پہاڑوں کا تذکرہ کیا، پھر پہاڑوں میں مکین گاہیں ہیں، غار ہیں، بارشیں ہو جائیں وہاں ہم چھپ جاتے ہیں، آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجعل لکم سرابیل تقیکم الحرہ، یہ جو میں اور آپ لباس پہنتے ہیں، شلوار اور قمیضیں ہیں، یہ تمہارے لیے بنائی ہیں، گرمی سے تمہیں بچاتی ہیں۔ اور کچھ قمیضیں ایسی ہیں وسرابیل تقیکم باسکم، جو میدان جنگ میں تمہیں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں، زریں، لوہے کا لباس۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں پوری کی ہیں، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ یہ اتنا کچھ بتانے کے بعد پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے پہ آؤ نا، تعدو
عدد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 گنتے جاؤ. اگر تم گننے میں آؤ نا ایک ایک کر کے نعمت، لا تحصوہا، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. عدد کا معنی ہوتا ہے گننا، احصاء کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا. شمار کے اندازے سے ہوتا ہے، تو اگر گن کے رکھیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی. ان اللہ لغفور الرحیم. نعمتیں عطا کرنے کا مقصد کیا؟ فرمایا نعمتیں عطا کرنے کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی عبادت کرتا، لیکن یہ اس طرف نہیں آ رہا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے. اکثر ان میں سے کافر ہیں. مشرکین کے معبودوں کی حالت زار کا بیان کیا. پھر مومن اور مشرک کی موت کا تذکرہ کیا. مومن کی جب موت آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اور مشرک کی موت آتی ہے اس کی کیفیت کیا ہے. فرشتے دونوں کی روح قبض کرتے ہیں، تو جو تو مشرک ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی روح بڑے سخت طریقے سے قبض کی جاتی ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، الذی تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، ان کو وہ سلامتیاں پیش کرتے ہیں. ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے کہ باز آ جائیں، اور آج بھی ہو رہی ہیں سازشیں، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے پیغمبر بھیجا یہ کہتے ہوئے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. لیکن پھر کیا ہوا؟ تو کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کی ہیں اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا بنے گا کیا؟ پھر دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں نعم البدل کا وعدہ کیا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ. انہوں نے ہجرت کی تھی تو بدلے میں حکومت سے کچھ نہیں لیا تھا. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کو آفر کی گئی کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ وہاں زمین چھوڑ کر آئیں، ہم آپ کو زمین دیں گے. کہ میں نے اللہ کے لیے ہجرت کی تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے اللہ سے اجر لینا ہے. کیونکہ حدیث ہے من کانت ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، میں نے اللہ سے بدلہ لینا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہیں لیا تھا انہوں نے، اللہ نے بعد میں سب کچھ دے دیا. تو فرمایا نعم البدل اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. بزرگ بیٹھے ہیں 5 سال کے تھے، یہ کہتے ہیں میں پاکستان لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہی نہیں ہیں. سچی بات ہے، ہم تو شکریہ ادا نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان لے کے آپ بنایا، ہم نے بنایا بھی، بیڑا غرب بھی ہم نے کیا. یہ بنانے والے لوگوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں تو ایک اپنے طور پہ کہتا ہوں، میری اپنی تایا زادہ مشیر ہے، وہ 7 سال کی تھی جب پاکستان بنا. بھائی میرا ہجرت کر کے آیا، وہ کبھی آئیں گے آپ کو ملائیں گے جی. تو ان کو بڑا شوق ہے نا سکھوں سے ملنے کا. ننکانہ لے گئے جی مجھے ایک دفعہ، چلو جی ننکانے جانا ہے. وہ میں کی کرن جانا، کہنا ہے مولویا تینوں دین والے پاسے پایا، تو جا کے پڑھتے صحیح کچھ، وہ تو دیکھتے صحیح، تینوں فائدہ تو جمعے پڑھائیں گا. خیر میں چلا گیا، جامعہ میں پڑھتا تھا. چلے گئے ہم ننکانہ. آپ اندازہ لگا لیں ننکانے میں جب ہم گئے تو سارے سکھ ایسے لگے جو ہندوستان میں گھس گئے. ہمیں خوشی بھی ہوئی دیکھنے کی کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. اور خالص پنجابی بھی. پھر میرا بھائی شروع ہو گیا، ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی بستیاں بنائی ہوئی تھیں انہوں نے، جس طرح ہم جلسوں میں کرتے ہیں کہ یہ ضلع نوابشاہ کے ہیں، یہ پنجاب کے ہیں، یہ سندھ کے ہیں، پھر آگے شہروں کے ہوتے ہیں. بھائی جان ان سے پوچھتے 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 چلے ہی گئے. وہ جس علاقے کے بھائی رہتے تھے اس علاقے میں چلے گئے. ریاست پٹیالہ پتہ نہیں کون کون سی وہ نام لیے انہوں نے. وہ پہنچتے پہنچتے چلے گئے. وہاں بوڑھی بوڑھی عورتیں، بوڑھے بوڑھے بابے بیٹھے ہوئے تھے. اس میں میرے بھائی جان کی عمر تقریباً 55-60 کے قریب تھے. حال حوال ہوا، بابے مل گئے.
جن کے بیٹوں کے ساتھ میرے بھائی کھیلتے تھے، اور میرے بھائی کو اپنے سکھ دوست مل گئے اسکول والے، ان سے وہ مکالمہ، وہ بھی بوڑھے ہوئے پڑے. پھر وہاں پر وہ بوڑھے بابے ملے جو میرے ابا جی کو جانتے تھے، تایا جی کو جانتے تھے. سنا عبدالستار اور مولوی سنا مولوی عبداللہ کتنے ہوں؟ کہتے مولوی عبداللہ فوت ہو گیا. وہ فوت ہو گیا. اچھا یار، ایک مولوی یعقوب سی ہوں چھوٹا بھرا، اوندا سنا وہ بھی فوت ہو گیا. تے حکیم عبد الجبار وہ ساڈے ابا ہی سی. اچھا اچھا تو دا پتر ہاں؟ وہ سکھ نے اٹھ کے چومنا شروع کر دیا. یار عبد الجبار تے میرا لنگوٹیا یار سی. تو دا منڈا وہ تیرا نام عبد الغفار ہے کہ عبدالستار آ؟ انہوں نے کہا جی میں عبدالستار ہوں. تو عبدالستار ہاں؟ اوے ماشاء اللہ، اوے ماشاء اللہ. وہ حیران رہ گئے. تو بھائی کہنا دیکھتے میں ہندوستان دے وہ دوست ملاتے ہیں ساڈے ابا ہی دے. انہوں نے پھر ہمیں کہا جی کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دینا. بڑا حیران ہوا میں دیکھ کے نا. تو بڑا انہوں نے پیار بھی دیا، ہم نے بھی ان کو. پھر بھائی جان نے ایک بات کی، کہتے تواڈے سارے دی دعوت ہے 12 تے 13 جی چلو میرے نال فیصل آباد. تو انہوں نے کہا جی فیصل آباد جانے کو دل تو کرتا ہے. اور بھی فیصل آباد کے لوگ ملے جو پیدائشی فیصل آباد کے تھے، بعد میں انہوں نے یہاں سے انڈیا چلے گئے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں لائسنس، ہمارے پاس نا وہ ویزا نہیں ہے فیصل آباد کا، ہم صرف ننکانہ پنجا صاحب تو ادھر یہ جو ٹیکسلا کے پاس ہے حسن عبدال جاتے ہیں، یا لاہور، ہم کسی اور شہر میں جا نہیں سکتے، پابندی ہے. تو بھائی جان نے شوگر لگایا. انہوں نے کہا یار کدی پابندی ہے، میں تن لے کے جانا، داڑھی تاڑی داڑھی میری، چلو تے آؤ چلیے. انہیں کہا نہیں نہیں اسی اے بنیا آیا کی ان کہندے نے جی پگ بنی ہوئی ہے، اسی نہیں جا سکتے. بھائی نے شگل میں کہا، کیونکہ ہمارے ساتھ بھائی بھی تھے، ان کی داڑیاں نہیں تھی. بھائی نے پیار نہ آکھیا، کہندا جی کی ہویا؟ وہ چاچا توں پگڑی لا لا ٹوپی والا، کسی نے کی پتہ لگنا کہ تو سکھ ہے کہ مسلمان ہے. کہندا عبدالستار اے گرو نے آکھیا کہ پگڑی نہیں لانی، اپنی پیدائش والی جگہ نہیں دیکھاں گا تے نہ صحیح. فیصل آباد منگمری بازار سارا یاد تھا انہیں. کہندا منگمری بازار اگر اپنا جنم بودھی نہیں دیکھاں گا تے نہ صحیح، لیکن گرو دی مخالفت نہیں کرنی. آسی محمد صاحب نو منن والے نہیں کہ تہاڈیاں داڑیاں ہی کوئی نہیں ہے. شرمندہ کیا اس نے ہمیں. کہندا تسی مسلمان ہو، آسی محمد صاحب والے نہیں کہ داڑیاں کوئی نہیں ہے. تہاڈیاں تے ادھیاں دے منڈیاں دیاں داڑیاں کوئی نہیں. داڑیاں کوئی نہیں رکھ دیو تسی، داڑیاں رکھو. تہاڈے محمد صاحب نے داڑھی رکھا ہے، تسی کٹائیاں نے. تو اس نے پھر یہ جملہ ہمیں کہہ کے نا جس نے شرمندہ کر دیا کہ یار واقعی دیکھو. کہتا کیا ہے، جنم والی جگہ نہیں دیکھی تو نہ صحیح، لیکن یہ پگڑی نہیں اتار سکتا میں، نہ یہ اتاروں گا وہ جو انہوں نے کڑا پہنا ہوتا ہے، یہ نہیں اتار سکتا، نہ تو نہ صحیح. بہرحال دین کی خاطر ہجرت کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اللہ کا وعدہ ہے. حکومت پاکستان نہ بھی کچھ دیتی نا تو اللہ کا یہ وعدہ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ تھا، ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے ہجرت کی ہو؟ اب ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں میں 5 سال تھا میں پاکستان لے کے آیا تھوڑے کول. یہ ان کا جملہ مجھے بڑا پیارا لگا کہ میں 5 سال تھا میں پاکستان لے کے آیا سی. اب ان سے پوچھیں گھر ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے اولاد دی کہ نہیں دی، اور یہاں بیٹھے ہیں سب کچھ موجود ہے. تو اللہ نے دیا ہے اور بھی دے گا. فرمایا یہ تو دنیا میں دے دیا میں نے، ٹھکانہ بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. تو میں اس کا یہ ترجمہ کروں گا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. جتنا بڑا اللہ تو ہے اتنا بڑا اجر ہمارے ان بزرگوں کو اور ان پاکستان بنانے والوں کو دینا ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اکبر لفظ اللہ ہی لگاتے نا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اجر اکبر کہا ہے نا، اللہ اکبر کے ساتھ اجر اکبر کہہ دیا. اللہ رب العزت جتنا بڑا خود ہے اتنا بڑا ان کو اجر ملنا ہے. ادھر ایک نہیں کئی پاکستان ہوں گے جنت میں، اس سے بڑے بڑے پاکستان ہوں گے ایک ایک بندے کے پاس. اتنی زمین ہوگی، جہاں تک دیکھے گا اس کی جگہ ہوگی. یہ اللہ نے وعدے کیے ہیں. لو کانوا یعلمون، ان کو پتہ چل جائے صحیح، اگر ان کو یقین ہو جائے.
لیکن کب؟ الذین صبروا، یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر سے کام لیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور بھروسہ کس کے اوپر کیا؟ اللہ کے اوپر کیا۔ یہاں پھر میں وہ واقعہ بیان کرنے پہ مجبور ہوں۔ ہندوستان کے زمانے میں ہم نے تو تاریخیں پڑھی نا، تو بزرگ جانتے ہوں گے کہ ایک زمیندار پرچہ نکلتا تھا ہندوستان میں، زمیندار کے نام سے، پاکستان میں بھی نکلتا رہا۔ اس پرچے میں آیا کہ جب ہندوستان بنا تو ایک نوجوان لڑکی جب وہ پاکستان میں داخل ہوئی نا، تو وہ زمین کو چوم رہی ہے، چاٹ رہی ہے، مٹی کو چاٹتی ہے، چومتی ہے، آنکھیں لگاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، اٹھتی ہے، سجدہ کرتی اٹھتی ہے۔ وہ مہاجروں کے کیمپ میں آئی نا، جب مہاجرین کے کیمپ میں آئی تو کبھی وہ زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے پاگلوں کی طرح، اوپر دیکھتی ہے، آسمان کو دیکھ کے ہنستی ہے اور پاگلوں کی طرح ہنستی ہے، اور بس اوقات زور زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ اس وقت پھر لوگوں نے جو ایک دوسرے کے تبصرے پوچھے تو ان میں سے کسی سیانی عورت کو ترس آیا کہ یہ بچی کے ساتھ پتہ نہیں کتنا کو ظلم ہوا ہوگا، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا پاگل ہو گئی ہے بیچاری، لٹی پٹی آئی ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، اور وہ سن بھی رہی تھی ساری باتیں، پاگل ہوگی بیچاری، کیونکہ روندی ہے تھی، ہنس دی ہے۔ پھر اس نے جب اسے ہمت حوصلہ ہوا، اس نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوئی، مجھے پاگل نہ کہو۔ پھر وہ چونک گئے، سارے مہاجر تھے، انہوں نے پوچھا پھر تیرنا ہویا کہ دس اپنی کہانی۔ اس نے پھر کہانی سنائی، وہ کہانی آئی تھی اخبار میں۔ اس نے کہا جی جب میں آئی، میں شادی شدہ ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اپنے فیملی کے ساتھ آئی ہوں، ہم بھی 26-27 افراد تھے، رشتہ دار تھے۔ میرے باپ کو میرے سامنے مارا سکھوں نے، میری والدہ کو مار دیا، میرے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ پھر میرے شوہر کو قتل کر دیا، میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ میرا ایک بچہ تھا، ایک میرا بیٹا تھا، اسے میں نے چھپایا ہوا تھا، بالآخر انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پھر اس میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے نیزے کے اندر پرویا، نعرے مارے، میں بھاگ گئی، میں چھپ گئی، بھاگ گئی اندھیرے میں، انہیں ملی نہیں، بالآخر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر آگے جو قافلہ جا رہا تھا، پھر میں اندھیرے میں چلتی چلتی لڑتی پڑتی پھر اس قافلے اگلے کے ساتھ مل گئی۔ لوگ رکتے تو نہیں تھے، پھر بالآخر میں راتوں رات آگے پھر مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ جڑ گئی، اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرا کوئی جی بچا نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں 26-27 میں سے، جس وطن کی خاطر اتنا کچھ میں نے کر لی ہے، مجھے وہ زمین تو دکھائے گا نا تو۔ یہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے وہ زمین ضرور دکھانا، پھر تو مجھے موت دے دینا، لیکن مجھے وہ جگہ دکھا دینا۔ تو مجھے تصور نہیں تھا کہ میں بچ پاؤں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں آ گئی ہوں، اور جب میں بارڈر کراس کر کے یہاں آئی ہوں، اب مہاجر کیمپ میں اس زمین کو چوم رہی ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہ زمین دکھا دی، اور میری دعا سن لی اللہ نے۔ تو اسی لیے میں خود ہنستی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ گھر دکھا دیا پاکستان، اور روتی اس لیے ہوں کہ میرا بچہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں بچا، روتی اس لیے ہوں کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ہماری اپنی ایک عزیزہ ہے فیصل آباد میں، تو ہماری وہ فوت ہو گئی ہیں تائی جی، مہراب پور میں تھی جی، وہ بھی کہانیاں سناتی ہوتی تھی۔ یہ جب میں سندھ میں تھا تب کی باتیں ہیں، وہ ہم ان سے کہانیاں سنتے تھے، یہ ہوا، کہتے میری 2 کڑیاں سی، ایک کڑی میری گم ہو گئی، لبھی نہیں، پھر سکھا نے مار دیتی ہونی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا کہ 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ایک بیٹی ان کی کہاں فوت ہو گئی جی، وہ کھو گئی، قافلے کے دوران جب سکھوں کا حملہ ہوا وہ کھو گئی، مجھے آج تک نہیں ملی، مر گئی ہوگی، سکھوں نے مار دیا ہوگا، وہی انہوں نے سنایا ہمیں جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے۔ پھر میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھنے کے لیے آ گیا، تو فیصل آباد میں پھر ایک شادی تھی، میری ہمشیرہ بڑی جو ہے نا، وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گی وہاں پر اس گاؤں میں۔ جب وہاں پر وہ شادی اٹینڈ کے نام مجھے شہر کا بھول گیا، وہاں گئی، تو وہاں جب شادی پہ گئی تو ایک عورت کی شکل جو نا، وہ جو سندھ والی عورت تھی نا، جو ہماری تائی جی کی بیٹی تھی، اس سے ملتی جلتی تھی۔ میری ہمشیرہ کو نا ایویں پیار آیا، کہتے ہیں شکل بالکل ساڈی وہ باجی نہ ملتی، موبائل نہیں ہوتے تھے، کیمرے نہیں ہوتے تھے، بڑی پرانی بات ہے، 36
36-37 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ باجی کہنے لگی کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی شکل بہت ملتی ہے ہماری باجی سے نا, تو آپ کبھی فیصل آباد آئیں. دوستی یاری ہو گئی اس شادی میں, ایک ہی شادی میں اکٹھے ملاقات ہو گئی, ان کو بھی دعوت تھی ان کو بھی دعوت تھی. وہ پھر فیصل آباد آ گئے. فیصل آباد میں شادی تھی, شادی میں باجی نے ان کو دعوت دے دی کہ آج تسی ضرور آنا. وہ آ گئیں. وہاں پر ہر خاندان کے بندے نے دیکھا, کہتے یہ تو بالکل ان کی شکل لگتی ہے. پھر بڑے بھائی بڑے تیز تھے, وہ کہندے وہ پتا کرو کہ تے کڑی وہی تو نہیں جڑی گم ہوئی ہے, جڑی کڑی گم ہوئی وہی تو نہیں. ہندوستان چو یہ آئے سی ہجرت کر کے, خالہ نے پوچھو, انہوں نے فیصل آباد سے سندھ فون کیا, ان سے بات کی. وہ کہنے لگا کتنے کڑی ہونی ہے, ہمیں گلا مار دے. ان کے دل میں بھی اپنائیت سی پیدا ہوگی. پھر ان کا آنا جانا ہو گیا. پھر ان کو کہا کہ آپ آئیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے. اس سے پوچھا کہتے مجھے یاد ہی کچھ نہیں, مجھے کچھ نہیں یاد. میرے تو ماں باپ مر گئے ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے, میں ان کی بیٹی, میرے ماں پہ فوت ہو گئے, میرے کتوں ماں. ان کو بھائی کہ تیری ماں زندہ ہے, وہ کہ نہیں میرے ماں پہ فوت ہو گئے. آپ حیران ہوں گے. پھر وہ آئے پھر وہ اس بچی کے پاس گئے. ماں تھی نا, ماں نے جنم دیا تھا, وہ پہچان گئے کہ یہ میری بیٹی ہے. اب بیٹی پریشان ہو گئی کہ یہ میری ماں کہاں سے آ گئی. پھر وہ بہن بھی آئی, شکلیں بھی رلتی تھیں. خامن کو بھی غصہ آ گیا, چنگا بھی رشتہ داری کڈی جاندی ہے تسی, پہلے گھر آئے ہو پھر دعوت آیا تو ہوں تسی رشتہ داریاں بنا لی ہیں جی. میرے ساس سورا مر گئے, کتوں نویں ساس آ گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماں نے, اب وہ فوت ہو گئی سندھ والے, انہوں نے ایک نشانی بتائی تھی, انہیں بتایا نہیں کسی کو تصور بھی نہیں تھا. انہوں نے پھر اس لڑکی سے کہا, شوہر کو, اب آپ سمجھ, بڑے افراد سمجھ جائیں گے. انہوں نے اس کے شوہر سے کہا یہ میری بیٹی ہے, اس کے جسم کے فلاں حصے پر ایک دھبا ہے, پیدائشی داغ ہے. اگر تو یہ داغ ہے تو یہ میری بیٹی, اگر داغ نہیں ہے تو میری بیٹی نہیں ہے. اب وہ بچی کو پتا تھا, اس باجی کو پتا تھا, یا اس کے شوہر کو پتا تھا, چپ ہی ہو گئے جی. یعنی یہ بات سن کے خاموش ہی ہو گئی. شوہر نے بھی تسلیم کر لیا کہ جی یہ واقعی آپ کی بیٹی ہے, اور بیٹی نے بھی تسلیم کیا کہ آپ میری حقیقی رشتہ داری قائم ہو گئی. یعنی اس طرح تو پاکستان بنا ہے, اور ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرام سے بن گیا ہے. سچی بات ہے کہ ابھی تو یہ کوئی داستانیں نہیں ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں یا بزرگوں کے پاس بیٹھ کے کبھی سنیں نا کہانیاں, تو حیران رہ جائیں گے. تو یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. ہجرت بھی بہت بڑا اجر ہے. اس لیے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, جس طرح بڑا اللہ ہے اتنا اللہ نے اجر دینا ان مہاجرین کو. لیکن یہ نعرہ نہیں مارنا ہر وقت کہ ہم مہاجر ہیں, جتنے MKM والوں نے مارا ہے. وہ مہاجر مر گئے بیچارے, یہ مہاجر ہیں, ان کا بیٹا مہاجر نہیں ہے. یہ بات یہ بھی تو دیکھنا ہے نا جی. اب یہ تو مہاجر ہوئے, خالص مہاجر ہیں. اور دنیا میں دیکھیں نا, ہجرت کو بھی دیکھیں. ہجرت حبشہ خالص دین کی خاطر ہجرت کی گئی, ہجرت مدینہ خالص دین کی خاطر ہجرت کی گئی. اس کے بعد تیسری ہجرت کون سی ہے؟ میں اپنے علم کے مطابق سمجھتا ہوں کہ تیسری ہجرت جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے کی گئی تھی, یہ پاکستان کی ہجرت ہے. افغانستان والے افغانی جب یہاں آتے ہیں, مہاجر کوئی نہیں ہے. مسلمان ملک سے مسلمان ملک میں ہجرت ہوتی ہی نہیں ہے جی. یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میرے اپنے کلاس فیلو افغانی ہے نا, مہاجروں کے کارڈ بنے ہوئے, جامعہ میں استاد ہے میرے, میں کہتا ہوں, میں کہا کوئی مہاجر نہیں ہے آپ. یہ کیسے ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں آ جائے تو آپ مہاجر بن گئے, کل کو حالات خراب ہوں ہم وہاں جائیں گے تو مہاجر ہیں ہی نہیں. آپ مہاجر نہیں ہیں, آپ ایک اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک میں داخل ہوئے ہیں. یہ زمین پوری مسلمانوں کی ہے, آپ مہاجر نہیں ہیں. ہجرت یہ ہے جنہوں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہے, مکہ سے ہجرت کی ہے, مکہ سے حبشہ ہجرت کی, یہ ہجرت ہے. ہاں آج اگر بیچارے فلسطینی پاکستان حکومت اعلان کر دے کہ جی ہم 5000 خواتین بچوں کو پاکستان میں لانا چاہتے تو مہاجر نہیں ہوں گے. وہ اپنے بھائیوں کے پاس آئیں, اپنے گھروں میں آئیں, اہلاً و سہلاً و مرحبا, خوش آمدید, ہم ان کو یہ کہیں گے. وہ اپنے گھر میں آئے ہیں, دار کفر کو چھوڑ کر نہیں آ رہے.
تو دار کفر کو چھوڑ کے دار اسلام میں جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اس پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے۔ یہ ان مہاجرین کا اجر ہے، افغانستان سے ہندوستان میں، افغانستان سے پاکستان میں آنے والوں کے لیے یہ اجر نہیں ہے، یہ مہاجرین کا اجر دار کفر کو چھوڑ کر آئیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہیں یا نہ چاہیں سجدہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور مثالیں پیش کی ہیں کہ اللہ کے لیے مثال، اچھا جس سے اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں تو فرمایا اب اللہ کے لیے مثالیں پیش نہ کرنے لگ جانا۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہستی ہے، بطور مثالیں پیش کر کے یہ کام نہیں کرنا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پھر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا اللہ رب العزت نے آخر میں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ یہ آیت جو ہے نا اسلام کے تمام اعمال کا خلاصہ ہے، یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و احسان کا، وایتاء ذی القربیٰ وینہا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا کہ ان کو دیا کرو، وینہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، والبغی، سرکشی سے منع کرتا ہے، یعیدکم، یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون۔ اس میں 6 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے منع کیا۔ جن چیزوں کا حکم دیا وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 عدل کرو، نمبر 2 احسان، نمبر 3 ایتاء ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو۔ دینا ہے لینے کی نیت سے نہ، دیا کرو بس۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا، فحشاء سے، منکر اور بغاوت سے۔ پھر عہد و پیمان اور قسموں کی حفاظت کا حکم دیا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، قرآن کے آداب سکھائے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب آپ قرآن جی کی تلاوت کریں تو آغاز تعوذ سے کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک اصول ہے کہ جہاں بسم اللہ لکھی ہے وہاں ہم نے اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلا پارہ پڑھ لیا، اب آپ دوسرا پارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو جب آپ کھولیں گے نا تو آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم۔ یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ دوسرے پارے سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بھئی آپ اس کتاب اللہ کو اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ۔ آپ بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام لے لیں بسم اللہ، لیکن جب تلاوت کرنی ہے تو صرف تعوذ اور آگے اپنا سبق شروع کر دیں۔ جہاں بسم اللہ آئے گی وہاں بسم اللہ پڑھنی ہے، اپنی طرف سے آیت کا ہم نے اضافہ نہیں کرنا کہ تیسرے پارے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں، نہیں، اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور قرآن جی کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ مجبوراً کلمہ کفر منہ سے نکالنا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں پر کسی مسلمان پر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اسے کفریہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے اور نہ کہنے کی صورت میں جان کو خطرہ ہو کہ یہ مار دیں گے، تو عزت اور جان کو بچانے کی خاطر، یا عزت کا بھی مسئلہ ہو، کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ کلمہ کفر کلوانا چاہتا ہے تو کہہ دیں۔ تو فرمایا پھر ایسی صورت میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، کب؟ جب انسان کا دل کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ انسان کا دل جو ہے وہ ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمار بن یاسر کا واقعہ آتا ہے، تو انہوں نے یہ مسئلہ کہہ دیا تھا، صحابہ کرام کہا کرتے تھے یا رسول اللہ بس اوقات ہمارے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے، کافر پکڑ لیتے ہیں اور جب تک آپ کے حق میں گستاخی نہ کر لیں تو جان نہیں چھوڑتے، تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تو کلمہ کفر کیا ہے کہ بندہ اپنی جان بچا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ناشکری قوم کا انجام بیان کیا، ترجمہ میں کروں گا، معنی آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ گو آیت وہ مکہ کے کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن بس اوقات ایسے لگتا ہے یہ پاکستانیوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، حالات ہی ایسے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے مثال بیان کی، قریتاً، ایک بستی کی، علاقے کی، کانت آمینتاً، بڑے اطمینان سے رہ رہی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد اطمینان میں نہیں تھے، کوئی سندھی پنجابی کا جھگڑا تھا، کوئی کے پی کے نام کا اختلاف تھا، کوئی نہیں تھا، سب ایک مسلمان تھے، مطمئنتاً، اطمینان سے رہ رہے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ہر طرف سے فراوانی کے ساتھ رزق آ رہا تھا۔ اچھے حالات بھی تھے پاکستان کے، وہ تھوڑی سی
وہ کالا باغ کے جو تھی کون تھے جی وہ سردار، ان کے بارے میں سنا ہے وہ ہے اتنی سی اگر مہنگائی کی تو مار کے چھوڑ دوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے بیٹے کا بھی قتل کر دیا تھا انہوں نے کہ گاڑی تیرے باپ کی تھوڑی حکومت پاکستان کی، تو کیسے لے کے نکل گیا؟ سنا فائر مار دیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کہ حکومت پاکستان کی گڈی ہے تو کیوں چلا رہے ہیں؟ اور اس وقت گاڑیاں دیکھیں نا کراچی کمپنی میں ساری سبز پلیٹ والی موج لگی ہوئی ہے اور لوگ پٹرول بھرواتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر لیا۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ رب العزت نے بھوک کا اور خوف کا لباس اوڑھ دیا ان کے اوپر۔ آج ہی اخبار میں خبر آئی ہے وہ چائنا کے جو 16-17 انجینئر مار دیے، فوجی مار دیے، یہ دیکھیں کیا ہوا، خوف نہیں ہے؟ یہاں سے جائیں تو خوف ہوتا ہے کہ رستے میں پھڑکا دیں گے۔ فرمایا بما کانوا یصنعون، کیونکہ وہ جو کرتے تھے اس کا ان کو صلہ ملا۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ نے سزا دی تھی، تو وہ بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم کانا امتن قانتا للہ، یہ ایک امت تھے، فرما بردار تھے اللہ